میری بہو جس حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اس کے ہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوتے تھے۔ اب میں اپنی بہو سے پیٹ پر ہاتھ رکھوانے کے بدلے پیسے لینے لگی تھی۔ ایک دن ایک حاملہ عورت میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، اگر اب بیٹا نہ ہوا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ بہو نے اس پر رحم کھا کر جیسے ہی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو چیخ اٹھی اور اس غریب عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، یہ بچہ گرا دو۔ لیکن وہ عورت میری بہو کو برا بھلا کہتی چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بہو روز میرے پاؤں پکڑ کر روتی اور کہتی رہتی تھی کہ اس عورت کے بچے کو مروا دو۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہے تو میں تجسس میں اس کے بچے کو دیکھنے ہسپتال چلی گئی، مگر ہسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ میری بھی جان نکلنے لگی، کیونکہ عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کی شادی کے بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ خواب دیکھنے لگتی ہے کہ اس کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی کرے گی، اس کے لیے چاند جیسی دلہن لائے گی اور اپنے ارمان پورے کرے گی۔ مگر میرے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا بیٹا 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میں اس کی شادی سے ڈر رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی نہ ہو اور وہ ہمیشہ میرے پاس رہے، کیونکہ میں ایک غریب اور بیوہ عورت تھی اور میرے پاس واحد دولت میرا بیٹا ہی تھا، جسے میں کسی کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں پاتی تھی۔ لوگ مجھ سے ملتے تو طعنے دیتے کہ کب تک بیٹے کی شادی نہیں کرواؤ گی، کیا اسے بوڑھا کرو گی؟ کچھ کہتے کہ لگتا ہے یہ اپنے بیٹے کو ساری عمر کنوارا ہی رکھے گی۔ میں یہ سب باتیں سنتی رہتی مگر خاموش رہتی۔ کیا جواب دیتی کہ رشتے نہیں ملتے؟ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ میری بہن کی بیٹی تھی، جیٹھ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سب لوگ خود اپنے منہ سے اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کی شرافت کی مثالیں پورا زمانہ دیتا تھا، اور سب جانتے تھے کہ ایک اچھے داماد اور ایک اچھے شوہر میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب میرے بیٹے میں موجود تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود میں ڈرتی تھی کہ اگر میں نے بیٹے کی شادی کر دی تو کہیں وہ بیوی کے کہنے پر مجھے چھوڑ نہ دے۔ اگر میرا بیٹا مجھے چھوڑ دیتا تو میرے پاس کیا رہ جاتا؟ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، جسے میں نے بہت منتوں اور مرادوں سے مانگا تھا، اور شوہر کے انتقال کے بعد بڑی ہمت اور مشکل حالات کا سامنا کر کے اسے جوان کیا تھا۔ اب میں یہ کیسے برداشت کر لیتی کہ کوئی بھی لڑکی آ کر اسے مجھ سے چھین لے؟ لیکن دنیا داری بھی تو نبھانی تھی، اسی لیے میں نے رشتے والی سے کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے کسی بہت غریب اور سادہ لڑکی کا رشتہ دیکھے، کوئی ایسی لڑکی جو بہت نیک اور فرما بردار ہو اور میرے کہنے کے مطابق چلے۔ مگر پورا سال گزر جانے کے باوجود میرے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میرا بیٹا اگرچہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ جوان ہے اور شادی کی خواہش رکھتا ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی دن کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر نہ لے آئے اور کہے، اماں یہ آپ کی بہو ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے مجھے جلد سے جلد ایک بہو چاہیے تھی۔ ایک دن رشتے والی بہت خوش ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جیسی لڑکی تم چاہتی تھی بالکل ویسی ہی لائی ہوں۔ لڑکی نہایت غریب اور سادہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے اور حد و درجہ فرما بردار ہے، ماں باپ نہیں ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، تاکہ میں اسے اپنے قابو میں رکھ سکوں۔ اگلے دن میں رشتے والی کے ساتھ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر پہنچی تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھر کے صحن میں بہت سی لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی تھیں اور ایک لڑکی انہیں درس دے رہی تھی، جسے سب بہت غور سے سن رہی تھی۔ درس ختم ہونے کے بعد سب عورتوں نے اس کے گلے میں پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نے رشتے والی سے سرگوشی میں پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ لڑکی بڑی اللہ والی ہے اور نیک ہے، محلے کی عورتوں کو درس دیتی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اتنے میں اس لڑکی کی تائی ہمیں دیکھ کر اندر کمرے میں لے گئی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آپ کی بھتیجی مجھے بہت پسند آئی ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں، اس لڑکی کا رشتہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر کیوں؟ کہنے لگی، یہ بہت منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی پیر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اسے ساری عمر کنوارا رکھنا، ورنہ جس لڑکے سے اس کی شادی ہوگی اس کی ماں 1 ہفتے کے اندر اندر مر جائے گی۔ آپ مرنا چاہتی ہیں تو بیاہ کر لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
یہ سن کر میں ڈر گئی اور کہا، نہیں، مجھے یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ میں نے رشتے والی کو گھور کر کہا، تمہیں اس لڑکی کے بارے میں سب معلوم ہوگا، پھر بھی جان بوجھ کر مجھے یہاں لے آئی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، باجی قسم لے لے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، قسم لے لے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، خالہ جی آپ کو تایا کے ہوتے ہوئے گھر آنا چاہیے تھا، تائی میرا رشتہ کبھی بھی آپ کو نہیں دے گی۔ میں چونک گئی اور دنگ رہ گئی، اسے کیسے معلوم تھا کہ ہم اس کے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے رشتے والے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا تم نے اسے پہلے سے بتایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا کہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے شک بھرے انداز میں پوچھا، لڑکی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں تمہارا رشتہ لینے آئی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، خالہ جی بس میرے دل میں خیال آیا، اور میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دوبارہ یہاں ضرور آئیں گی۔ میں آپ سے کہوں گی کہ جمعے کو آئیے گا، تایا گھر پر ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر کمرے میں چلی گئی اور میں حیرت سے منہ کھولے وہیں کھڑی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ کر چلی گئی ہے، میں یہاں ضرور آؤں گی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، میں اب یہاں دوبارہ نہیں آؤں گی، اور گھر سے باہر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کا رشتہ لائی ہوں۔ رشتے والی کہنے لگی، باجی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ وہ بہت نیک بچی ہے، پورے محلے کو معلوم ہے کہ اس میں خاص کرم ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا پتہ اس نے چوری چھپ کے سن لیا ہو کہ ہم اس کا رشتہ لائے ہیں۔ اب میں تو وہاں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی بھائی، میں ورنہ نہیں چاہتی۔ یاد نہیں اس لڑکی کی تائی نے کیا کہا تھا کہ جس لڑکے سے یہ لڑکی شادی کرے گی اس کی ماں بہت جلد مر جائے گی۔ ہم واپس آ گئے، میں اس واقعہ اور اس لڑکی کو بھول گئی۔ 3-4 دن گزر گئے، میں گھر سے باہر نکلی تاکہ بازار سے سبزی لے آؤں۔ ابھی سڑک پر آئی ہی تھی کہ ایک گاڑی سے میری ٹکر ہوتے ہوتے بچی، کسی نے فوراً مجھے پیچھے کھینچ لیا اور میری جان بچ گئی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی، سانس بحال ہونے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑی کہ کس نے میری جان بچائی، تو یہ دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے، کیونکہ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کے گھر کچھ دن پہلے میں رشتہ لے کر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، خالہ جی سڑک احتیاط سے پار کیا کریں۔ میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی اور وہ چلی گئی۔ وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی مجھے کچھ علم نہ ہو سکا۔ میں بغیر کچھ خریدے گھر واپس آ گئی۔ جس لڑکی نے میری جان بچائی تھی، کیسے ممکن تھا کہ اسے بہو بنا کر میری جان چلی جاتی؟ اسی لیے جمعے کے دن میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر گئی جس کے تایا نے فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ میری بھتیجی بہت نیک ہے اور سارے گھر کے کام وہی کرتی ہے، اس لیے اس کی تائی اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتی۔ تایا جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے بھی مزید دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میری بہو بہت نیک اور فرما بردار ہے، یہ تو مجھے معلوم تھا، مگر اس کے پاس ایک خاص کرشماتی طاقت بھی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ میری بہو صفائی کر رہی تھی کہ ہمارے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ کہنے لگی، ہم آپ کی بہو سے ملنے آئی ہیں، ہمیں اس سے تھوڑا سا کام تھا۔ میری بہو نے انہیں دیکھ کر کہا، اماں ان کو اندر آنے دو، یہ میرے محلے کی عورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک عورت جو حاملہ تھی بولی، بیٹی مجھے بیٹے کی دوا دے دو، تمہاری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، تم پر اوپر والے کی خاص رحمت ہے، اگر تم دعا کرو گی تو ضرور کچھ ہوگا۔ میری بہو نے اسے پاس بٹھایا، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا، پھر اس حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا تمہیں جڑواں بیٹے دے گا۔ میں یہ سب منظر بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا دینے سے جڑواں بچے ہو جاتے ہیں؟ دوسری عورت بولی، شاید آپ کو اپنی بہو کی خوبیوں کا علم نہیں، یہ جس حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی ہے اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ کیا واقعی میری بہو کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جس حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دے اس کے بیٹے پیدا ہو جائیں۔ اگر یہ سچ تھا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات تھی، چنانچہ میں نے اس کی دعاؤں کو پیسے میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے محلے اور آس پاس مشہور کر دیا کہ میری بہو دم کرتی ہے اور خاص دعا دیتی ہے، جسے بیٹے کی دعا کروانی ہو وہ کروا لے۔ میں نے اپنی بہو کے اس عمل کے پیسے رکھنے شروع کر دیے، جو بھی آتا میں اسے کہتی کہ پہلے پیسے دو پھر میری بہو دعا کرے گی۔ یوں میری بہو کی وجہ سے میرے گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، اماں میں یہ کام خدمت خلق کے لیے کرتی ہوں، لوگوں سے پیسے نہ لیا کرے، مگر میں اس کی ایک نہ سنتی۔ میں کہتی، جب دینے والی عورتوں کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں فکر کرتی ہو؟ کچھ عورتیں تو منہ مانگے پیسے دے کر جاتی تھی
اور کہتی تھی کہ بعد میں بھی میری بہو سے میرے لیے دعا کروا دینا۔ حاملہ عورتیں آتی، میری بہو ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتی اور بدلے میں وہ ڈھیر سارے پیسے اس کی جھولی میں ڈال دیتی، جو وہ بعد میں میرے حوالے کر دیتی تھی۔ ہمارا کام خوب چل رہا تھا، کوئی پریشانی یا ٹینشن والی بات نہیں تھی، کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ جتنی بھی حاملہ عورتیں آئی سب کے بعد ان کے ہاں جڑواں بچے ہوئے تھے۔ ایک دن میں اور میری بہو سبزی بنا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھ گئی کہ پھر کوئی مصیبت کی ماری دعا کروانے آ گئی ہے۔ میری بہو نے کہا، اماں رہنے دو، دروازہ نہ کھولو، آج میرا دل دعا کا نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں طبیعت میں سستی سی ہے، مگر میں اس کی کیوں سنتی، جو بھی آتا پیسے تو دے کر ہی جاتا تھا، اس لیے میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو حاملہ لگ رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ میری بہو کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میں بہت دور سے آئی ہوں، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ بیٹے کی دعا دیتی ہیں، تو خدا سن لیتا ہے، میرے لیے بھی دعا کرے۔ وہ عورت رونے لگی اور بتایا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، اگر اس بار بھی بیٹا پیدا نہ ہوا تو شوہر مجھے طلاق دے دے گا، مجھے ہر صورت بیٹا چاہیے، میری ساس تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی اگر پھر سے لڑکی ہوئی، آپ دعا کر دے کہ مجھے بیٹا ہی ہو۔ میری بہو کو اس پر رحم آ گیا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میری بہو نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ اٹھی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں بہو کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور پوچھا، کیا ہوا، تم نے ہاتھ کیوں ہٹا لیا؟ وہ عورت بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بی بی کیا ہوا؟ میری بہو بولی، تمہارے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا، اس بچی کو مار ڈالو، استقاط حمل کروا لو، اگر سب کچھ برباد نہیں کرنا چاہتی تو اس بچے کو پیدا نہ کرو۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ میرا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ یہ میری بہو کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے آج تک کبھی کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہ کرو، آج پھر اس غریب عورت سے ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عورت غصے سے کھڑی ہو گئی اور بولی، بی بی یہ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو، مجھے اپنی اولاد کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہو، شرم کرو، میں تو اس دعا کے بدلے اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھنے کو تیار تھی، مگر تم تو عجیب باتیں کر رہی ہو۔ میں گھبرا کر اپنی بہو کی طرف دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بولی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت پچھتاؤ گی، ابھی وقت ہے، جو کہا ہے وہی کر لو۔ وہ عورت میری بہو کو برا بھلا کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری بہو فوراً اٹھی اور بھاگ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور پوچھا، یہ تم نے اس عورت کے ساتھ کیا ڈرامہ کیا ہے؟ تم نے اسے دعا کیوں نہیں دی؟ وہ بولی، اماں اس کے ہاں بہت بڑی مصیبت پیدا ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اسے پیدا نہ کرو۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آج تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، مگر تمہیں کیا فکر، گھر کا خرچ کون سا تم نے چلانا ہوتا ہے۔ میں اپنی بہو سے بہت ناراض تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت بیٹے کی دعا کے لیے اپنے کانوں کی بڑی سونے کی بالیاں تک اتار کر دے دیتی۔ میری بہو نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رات کو اس کا شوہر کام سے آیا تو بھی وہ باہر نہ نکلی۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے باہر سے اس کے کمرے کی کنڈی لگا دی اور بیٹے سے کہا، آج اسے کمرے میں ہی بند رہنے دو، تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میرا بیٹا کچھ کہنے لگا تو میں نے اس سے ٹوک دیا، خبردار، بیوی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولنا، تمہیں معلوم نہیں اس نے آج کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ بات صرف اسی عورت تک رہتی تو مجھے اتنا غصہ نہ آتا، مگر وہ تو کمرے میں بند ہو گئی اور نکلنے کا نام ہی نہ لیا۔ وہ باقی آئی ہوئی عورتیں مایوس ہو کر چلی گئی۔ یوں آج ایک پیسے کی بھی کمائی نہ ہو سکی۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے صحن میں کوئی آواز آ رہی ہو۔ جاگ کر دیکھا تو میری بہو صحن کے بیچوں بیچ زمین پر گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے کوئی چڑیل بیٹھی ہو۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا، تم باہر کیسے آئی؟ کنڈی کس نے کھولی؟ غصے میں میں اندر کمرے میں گئی اور اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو کمر پر تھپڑ مارا اور کہا، بدتمیز، کہا تھا نا کنڈی نہ کھولنا، کیوں کھولی؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اور کہنے لگا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو ابھی جاگا ہوں، میں نے کمرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، پھر اس کے کمرے کی کنڈی کیسے کھولی؟ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ پھر اس کے کمرے کی کنڈی کیسے کھلی؟ کون کھول گیا؟
میں بھاگ کر بہو کے پاس آئی اور پوچھا، اچھا سن، تیرے کمرے کی کنڈی کس نے کھولی؟ کس نے؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، مجھے باہر کس نے نکالا؟ اسی عورت کے پیٹ میں جو تھا اس نے کنڈی کھول کر مجھے باہر نکالا۔ کیا یہ سن کر میں دھنگ رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود پریشان ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ آخر صبح سے اسے ہوا کیا ہے؟ اگر یہ بیمار ہو گئی تو میرا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، روز جو پیسے گھر میں آتے ہیں وہ بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ ساری رات میں اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شاید میں دنیا کی پہلی ساس ہوگی جو اپنی بہو کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ میری دعا خدا نے سن لی۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ مجھ سے پہلے جاگ چکی تھی۔ اس نے نماز ادا کی اور ناشتہ بنانا شروع کر دیا تو مجھے تسلی ہوئی۔ پھر تقریباً 9 بجے عورتیں اس سے دعا کروانے آ گئی تو وہ اس میں مصروف ہو گئی۔ میرے بے چین دل کو قرار آیا اور میں نے شکر ادا کیا کہ وہ بیمار نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک ہے اور معمول کے مطابق اپنے سارے کام سر انجام دے رہی تھی۔ آج کل کی نسبت زیادہ عورتیں آتی تھیں اور میری خوب کمائی ہوئی۔ مجھے اپنی بہو اس لحاظ سے بھی پسند تھی کہ اس نے کبھی مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک لگ رہی تھی مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ عورتوں کے جانے کے بعد وہ اچانک میرے پاؤں پڑ گئی۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں چکر کھا کر تو نہیں گر گئی، پھر دیکھا تو وہ میرے پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھی، اماں میری ایک بات مانو گی؟ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کیا منوانا چاہتی ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اماں تمہیں وہ عورت یاد ہے جو کل آئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو؟ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، کل ہی کی تو بات ہے۔ کہنے لگی، اماں تم ایک کام کرو، اس عورت کے بچے کو مار دو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اتنا گھٹیا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ مذاق نہیں ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود وہاں سے ہٹ گئی۔ اب میں اپنی بہو کی طرف سے مشکوک ہو چکی تھی کہ آخر اسے اس عورت سے کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ختم کر دے۔ میں سمجھتی تھی کہ 1-2 دن میں اس کا دماغ درست ہو جائے گا، مگر وہ روز میرے پاؤں پکڑ کر کہتی، اماں تم ہی جا کر اس عورت کے بچے کو مار دو، وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کہتی، اماں مجھے اس عورت کے گھر لے چلو، میں اس سے ایک بار پھر بات کروں گی۔ میں جھنجھلا کر کہتی کہ مجھے کہاں سے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو جو میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ جو بھی تھا، میری بہو کے سر پر وہ عورت اس قدر سوار ہو گئی تھی کہ اب اسے کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا۔ دن رات بس اسی عورت اور اس کے بچے کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور اس کی اس عورت سے کوئی پرانی دشمنی ہے جو اب وہ نکال رہی ہے۔ کچھ دن بعد میں اپنی بہو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں دادی بننے والی ہوں، اس لیے اسے لے کر ہسپتال چلی آئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ وہ ٹیسٹ کروا رہی تھی کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں وہ دیکھو، وہ وہی ہے نا؟ کون؟ میں نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف وہی عورت تھی۔ غالباً وہ اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا اور غصے سے میری بہو کو گھور کر وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اپنی بہو سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں اس عورت سے بات کر کے آتی ہوں۔ میں تجسس میں اس عورت کے پیچھے چلی گئی۔ ہسپتال سے باہر نکل کر میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گئی اور مجھے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کی بہو کے کہنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو اب آپ بھی آ گئی۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت، میں تو صرف یہ جاننے آئی ہوں کہ میری بہو نے تمہیں ایسا کیوں کہا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھیں نا، میں کتنے شوق سے اس سے دعا کروانے گئی تھی اور اس نے مجھے الٹے مشوروں سے نواز دیا۔ بھلا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے الجھن سے پوچھا، اگر آپ چاہیں تو میں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کو اس طرح نہیں کہا تھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے تم سے ایسا کہا ہو؟ وہ بیزاری سے بولی، میں آپ کی بہو کو نہیں جانتی، نہ ہی میرا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں تو بس دوسری عورتوں سے اس کی نیک نامی اور نرم دلی سن کر
اس سے دعا کروانے آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ایسی نکلے گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو میری بہو بے چینی سے پوچھنے لگی، اماں آپ نے اس سے بات کی؟ کیا آپ نے اسے منا لیا؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے میری ایک نہ مانی۔ وہ کہنے لگی، میں تو ہر حال میں اپنے بچے کو جنم دوں گی۔ میری بات سن کر وہ افسوس سے بولی، اماں میں نے تو اسے سمجھا کر دیکھ لیا، اب آپ بھی نے، اب اس کے ساتھ جو ہوگا وہی جانے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا برا ہوگا؟ کیا اس کے گھر بیٹے کی بجائے پھر بیٹی ہوگی؟ میری بات سن کر میری بہو کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، اماں نہ بیٹا نہ بیٹی اور نہ ہی کوئی اور جنس، اس عورت کے گھر جو پیدا ہوگا وہ ڈاکٹروں کو بھی ہلا کر رکھ دے گا۔ میں اپنی بہو کی باتیں سن کر ڈر گئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے اس سے خوف آنے لگتا تھا کہ کہیں اس کے قبضے میں جن یا بھوت تو نہیں جو اسے ساری خبریں دے جاتے ہیں۔ میری بہو گھر آ کر روز مجھے کہتی، اماں اگر تم چاہو تو اب بھی اس عورت کو سمجھا سکتی ہو۔ میں کہتی، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات کا اس پر کچھ اثر ہو جائے۔ میں اس عورت کو کہاں تلاش کرتی، مگر خوش قسمتی سے 2 دن بعد جب میں بہو کی رپورٹس لینے گئی تو اس سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ موڑ لیا جیسے مجھے اس سے بات نہیں کرنا چاہتی ہو۔ میں نے پاس جا کر بڑے پیار سے پوچھا، تمہاری ڈیلیوری کب ہے؟ وہ بولی، اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو، اور دیکھنا مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ تمہاری بہو کیا سمجھتی ہے، اگر وہ دعا نہیں کرے گی تو دنیا میں اور پیر فقیر ختم ہو گئے ہیں کیا؟ میں نے ایک بہت ہی جانے مانے پیر سے دعا کروائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 100% میرے ہاں لڑکا ہوگا۔ پھر میں تمہاری بہو کو دکھانے بھی لاؤں گی۔ جو میری بہو کی رپورٹس تھی اس کے مطابق وہ حاملہ تھی، یعنی میں دادی بننے والی تھی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آئی تو میرا چہرہ دیکھتے ہی میری بہو بولی، اماں ڈاکٹروں نے کیا بتایا، یہی نہ کہ آپ دادی بننے والی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں بالکل یہی بات ہے، مگر تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ بیزاری سے بولی، چھوڑو اماں، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس عورت کی اگلے مہینے 17 تاریخ کو ڈیلیوری ہے۔ اب کی بار میں واقعی اچھل پڑی۔ یہ بات میرے اور اس عورت کے درمیان ہوئی تھی اور میری بہو تو گھر میں تھی، پھر یہ سب اسے کیسے معلوم ہوا؟ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں تو چکرا کر رہ گئی، میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، مگر وہ میری طرف دھیان دیے بغیر اندر کمرے میں چلی گئی۔ پہلی بار میں نے اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اس نے آج تک جو بھی کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ جن کے لیے بیٹے کی دعا مانگی تھی انہیں بیٹے عطا ہوئے۔ میں سمجھتی تھی کہ اس کی دعا میں تاثیر ہے، اسی لیے پوری ہو جاتی ہے، مگر اب سمجھ آ رہا تھا کہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ میری بہو تو بہت پہنچی ہوئی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے بارے میں اس کی کہی ہوئی ساری باتیں بھی سچ لگنے لگی تھی۔ میں بے چینی سے اگلے مہینے کی 17 تاریخ کا انتظار کرنے لگی، لیکن ہوا یوں کہ جب 17 تاریخ آئی تو میں خود ہی بھول گئی۔ اس نے ہی تقریباً 8 بجے مجھے یاد دلایا، کہنے لگی، اماں ہسپتال نہیں جانا، آج 17 تاریخ ہے۔ میں جیسے کرنٹ کھا کر اٹھی اور گھبرا کر کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا، کیا پتہ آپریشن شروع ہو چکا ہو؟ میری بہو سکون سے بولی، اماں 10 بجے اس کا آپریشن ہے، اطمینان سے تیار ہو کر جاؤ۔ میں نے جاتے جاتے رسماً کہا، ساتھ چلنا ہے تو آ جاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی، اماں آپ جائیں اور دیکھیں کہ اس کے گھر آج کیا چیز پیدا ہوئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بہو کو دیکھتی ہوئی باہر نکلی اور ہسپتال پہنچ کر ہی دم لیا۔ کبھی کبھی اس کی باتیں سن کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں تو ہسپتال صرف تجسس کے مارے گئی تھی کہ جا کر دیکھوں آخر اس عورت کے گھر کس کا جنم ہوتا ہے۔ میری بہو نے تو آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور جانے وہ گھر میں کیا کروانے والی تھی۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اگر میری بہو نے کہا ہے کہ 10 بجے آپریشن ہے تو وہ سچ ہی کہہ رہی ہوگی، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اس عورت کی ڈیلیوری 10 بجے ہونی تھی۔ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھی میں سوچنے لگی کہ آخر میری بہو کے پاس ایسی کون سی جادوئی طاقت ہے جو وہ اتنے یقین سے ہر بات کہہ دیتی تھی۔ خیر ٹھیک 10 بجے اس عورت کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ میں باہر بے چینی سے ٹہلنے لگی، دل میں تجسس تھا کہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، وہ اس دن گھر پر ہی تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا، اماں وہ کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، اندر کیا کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم، شاید سو رہی ہو۔ میں نے بیٹے سے کہا، وہ سو نہیں رہی ہوگی، تم ذرا معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ فون بند کر کے میں پھر ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ اس عورت کی ساس اور شوہر بھی وہیں موجود تھے۔ ساس اپنے بیٹے سے کہنے لگی، اگر اس بار بھی اس نے بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا کی تو اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دینا۔
کچھ دیر بعد میں نے ایک دو ڈاکٹروں کو بڑی گھبراہٹ میں اندر جاتے دیکھا۔ لگتا تھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ عورت اور اس کا بیٹا کھانے پینے کے لیے کینٹین چلے گئے اور میں اکیلی وہیں رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور پوچھا مریضہ کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ہوں۔ میں تیزی سے ڈاکٹر کے ساتھ اندر گئی مگر بچے کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی اپنے سر پکڑ لیے۔ وہ کوئی انسانی بچہ نہیں تھا، چڑیا کے بچے جتنا چوہے جیسی شکل والا جانے کیسی مخلوق تھی جسے اس عورت نے جنم دیا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، میری بہو دوڑتی ہوئی آئی، اس بچے کو پکڑا، ایک کمبل میں لپیٹا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی بولی اس عورت کے بچے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ بولی اماں مولانا صاحب کے پاس لے جا رہی ہوں، اس بچے کی آنکھیں کھلنے سے پہلے وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ہم جلدی سے مسجد پہنچے۔ مولانا صاحب اس بچے کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ میں نے اپنی بہو سے کہا اب بس ہو گئی، اب تمہیں مجھے سچ بتانا ہی ہوگا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ وہ مسجد کے فرش پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی میرے ماں باپ بہت نیک تھے، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے بابا کے پاس نیک جنات تھے جن کی مدد سے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے۔ میری اماں تہجد گزار عورت تھی، جب میں پیدا ہونے والی تھی تو وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی، مگر میری پیدائش کے وقت اماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد ابا بھی چل بسے۔ ان کی کچھ خاص خوبیاں مجھ میں آ گئی، مجھے سچے خواب آتے تھے۔ جب کوئی برا ہونے والا ہوتا تو مجھے خواب یا دل کے ذریعے اشارہ مل جاتا ہے۔ میری دعائیں اکثر قبول اس لیے ہوتی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور ہر وقت اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ جل اٹھا۔ میں فوراً معلوم ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں کوئی غیر انسانی مخلوق ہے، اس لیے میں نے اسے بچے کو ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر نہ اس نے میری بات مانی اور نہ آپ نے۔ اس کی ساس نے اس پر بہت سخت قسم کا کالا جادو کروایا تھا، اگر وہ بچہ آنکھیں کھول لیتا تو شیطانی صورت اختیار کر کے سب کچھ تباہ کر دیتا۔ میرے ارد گرد رہنے والے نیک جنات نے مجھے یہ سب بتایا ہے، اسی لیے میں اس مخلوق کو مولانا صاحب کے پاس لے آئی۔ کچھ دیر بعد مولانا صاحب آئے اور میری بہو سے کہا بیٹی تم نے عین وقت پر بڑی بہادری دکھائی، ورنہ شیطانی طاقتیں جیت جاتی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم دونوں ہسپتال جا کر اس عورت کو دیکھو اور اسے تسلی دو، وہ اپنا بچہ ڈھونڈ رہی ہوگی۔ راستے میں میری بہو بولی اماں اس عورت پر جادو اس لیے کروایا گیا تھا کہ اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی ساس شاید اسے طلاق دلوانا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب کروایا گیا۔ ہم اسپتال پہنچے تو وہ عورت ابھی تک بے ہوش تھی۔ میری بہو نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ یہ بچہ راستے میں مر گیا تھا، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ساتھ والے بیڈ پر لیٹی ایک لڑکی بولی آپ میرا بیٹا لے لیں، میں کنواری ہوں، اس بچے کے ساتھ معاشرہ مجھے قبول نہیں کرے گا۔ ہم نے آپس میں سب طے کر لیا، یوں ایک بچے کا مستقبل بن گیا، ایک عورت کا گھر اجڑنے سے بچ گیا اور اس لڑکی کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی تو میں نے اس سے کہا مبارک ہو تمہیں بیٹا ہوا ہے۔ اس لمحے اس کی ساس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، مگر اس کا شوہر بہت خوش ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا، ڈاکٹر نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور یوں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ میری بہو کتنی نیک تھی، لوگوں کے کام آتی تھی اور میں اسے لالچ کرتی رہی۔ اس بات کا مجھے شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اپنی بہو سے معافی مانگی اور یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد کسی عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ میری بہو کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، میں اب اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کروں گی۔ اللہ حافظ۔